عراق ایران وغیرہ میں یہود سے. اوا کیا بھلا عجیب تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تم حیران ہو رہے ہو، ان کے جاءکم آیا تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت ایک یاد دہانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، الا اوپر رجل ایک شخص منکم جو تمہیں میں سے ہے. وہی اعتراض ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیا اعتراض تھا؟ تم ہمارے جیسے آدمی ہو، تم نبی بنا دیے گئے، نبی بننا تھا کوئی فرشتہ آ جاتا. تو نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض ہوا. اعتراض نقل نہیں کیا گیا، نوح علیہ السلام کے جواب سے اعتراض سمجھ آتا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے حیران ہو کہ تمہارے پاس جو نصیحت آئی ہے وہ ایک تمہارے جیسے انسان پر اتاری گئی ہے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آگاہ کر دے، وَلِتَتَّقُوا اور تم پرہیزگار ہو جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تم پر رحم کر دیا جائے. اب وہی مقاصد ہیں وحی کے جو آپ باقاعدہ میں پڑھ چکے ہیں. وہی دی گئی تاکہ نبی آگاہ کر دے کس بات سے؟ قیامت آنی ہے، حساب ہونا ہے. اور سننے والے کیا کریں؟ تقوی اختیار کر لیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں. جب وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو کیا ہوگا؟ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. اب رحم بڑا وسیع المعنی لفظ، اس میں بخشش، مغفرت، آسانیاں، برکتیں سبھی کچھ آ جاتا ہے. تو اللہ رب کریم کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے جیسا ایک مرد، ایک انسان نبی بنا دیا گیا. تو پھر دیکھیں اعتراض وہی ہے، ایک عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پوائنٹ نے ہر امت کو گمراہ کیا. جیسے آپ دیکھیں ہندوؤں نے کیا کیا، رام کرشن کو، جو بھی ان کی فیمس پرسنالٹیز رہی، برہما وغیرہ کو سپر نیچرل انسان بنا دیا نا، انسانوں سے اوپر کے سپر مین قسم کے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، جنوں سے لڑ رہے ہیں. عجیب عجیب باتیں. اور ایک طرف وہ اتنے پاورفل ہیں اور اللہ کے اوتار ہیں، جی اللہ نے ان کی شکل میں جنم لیا. اور دوسری طرف 12 سال لگ گئے رام جی کو سیتا کو چھڑانے میں. ایک جن تھا ان کے مقابل، راون جو تھا وہ جن تھا، ٹھیک ہے، ایک جن کو شکست نہیں دے سکا. کون؟ اللہ کریم. معاذ اللہ. کیا تھا؟ کیا کوئی تال میل ہے؟ ایک طرف کہتے ہو اللہ نے رام کی شکل میں جنم دیا، دوسری طرف کہتے ہو کہ اللہ ایک جن کو قابو نہیں کر سکتے. کون سی بات کو صحیح مانا جائے؟ ادھر کی بات کو کہ ان کے رام اللہ کا جنم تھے معاذ اللہ، یا اس بات کو کہ رام جی سے ایک جن 12 سال تک قابو میں نہیں آیا، باندروں نے مدد کی آ کر، بندروں نے مدد کی نا آ کر، تو پھر جا کر قابو میں آئے. تو پھر بندر تو زیادہ عقل مند معاذ اللہ، اور زیادہ لائق اور زیادہ یعنی طاقت والے ہو گئے معاذ اللہ. اللہ کریم. پھر آج تک بندروں کی صرف اس وجہ سے تعظیم کی جاتی ہے کہ رام جی کے مشکل وقت میں بندر کام آئے. سبحان اللہ. کیسی باتیں کرتے، یعنی دونوں میں سے کون سی بات ثابت ہوتی؟ کوئی بھی ثابت نہیں نہ ہوتی. تو یہ بات بنی کیوں؟ کیونکہ ایک عام انسان کو کبھی کسی بھی قوم نے نبی ماننا تسلیم نہیں کیا. اب پتہ نہیں رام جی جو تھے وہ حقیقی شخصیت بھی ہیں کہ نہیں، وہ نبی بھی تھے کہ نہیں، یہ سب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ان کے ہاں تاریخ محفوظ نہیں رکھی گئی. سب کچھ جو ہے نا وہ ایک طلسماتی کہانی بن گیا، الف لیلا کا قصہ بن کے رہ گیا، لہٰذا کچھ پتا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ان کے روحانی پیشوا رہے ہیں، تو انہوں نے عام انسان سے سپر مین بنایا، اور اب سپر مین بن کر بھی کام نہیں چلا. کہانی کے اندر ٹویسٹ تو ہے ہی ہے. تو اب وہ نہ سپر مین رہ سکے نہ عام انسان رہ سکے. اتنے سوال پیدا ہو گئے کہ مذہب جو ہے وہ گورکھ زندہ بن کے رہ گیا، کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا. جو ان کی کتاب ہے ان پر جو کتابیں ہوتی ہیں وہ وید کہلاتی ہیں. تو ہندوستان کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تاریخ ہے. ابھی جو دنیا میں قومیں موجود ہیں، ایک تو وہ قومیں جو مٹ گئی نا، جو قومیں موجود ہیں ان میں دنیا کی قدیم ترین اقوام میں بر صغیر بھی. تو بر صغیر کی ہزاروں سال پرانی تہذیب میں کب نبی آئے اللہ عالم. تو ویدوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں، اور ان کو ملا کر جوڑ کر 5 بڑے وید بنائے گئے ہیں. ہر وید جو ہے کہیں کہیں ویدوں کا مجموعہ ہے بذات خود. ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کئی سال درکار.
اب بات یہ ہے کہ وہ 5 بنیادی ان کے مین انہوں نے وید بنا دیے ہیں زمانے وغیرہ کے اعتبار سے. وہ کسی ایک انسان کی تحریر نہیں ہے، یہ وہ مانتے ہیں کہ انسانی تحریر ہے، ثابت ہو چکا ہے، کئی حصوں کے مصنف ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے رامائن کے مصنف والمیکی نامی جو ہے وہ ان کے بڑے پنڈت ہیں، تو کئی ایک حصوں کے مصنف ثابت ہو چکے ہیں. اب ہوا یہی جو دوسری کتابوں کے ساتھ ہوا، اصل کتابیں گم کر دی گئی اور لوگوں نے جو ان کتابوں کے بارے میں لکھا انہیں شامل کر لیا گیا اصل کتابوں میں، کہانیاں بھی شامل کر لی گئی. جیسے اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں بزرگان دین سے لے کر کتنی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہاتھ ڈالا اور بیڑا نکال دیا 22 برس کا ڈوبا ہوا، اور جو ہے بن عثمان حجویری رہراما ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کھڑاڑیں اڑا دی اور وہ جوگی کے سر پر چڑھا کر بستے. اگر ان ساری چیزوں کو معاذ اللہ نہ کرے، ایسا کبھی ہوگا نہیں، قرآن و حدیث میں شامل کر دیا جاتا، قرآن کا اصل ٹیکسٹ باقی نہ رہتا، تو وہی کچھ نہ ہوتا جو ہندو مت میں ہو گیا ہے نا. تو بس اسی طرح انہوں نے عجیب عجیب قصے بنا دیے. اب آج اس میں سے سچ الگ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دودھ اور پانی ملانے کے بعد آپ کہیں کہ دودھ نکالیں، اتنا ہی مشکل. اسی لیے اصل کتابیں تو پتہ نہیں کہاں گئی. لیکن یہ جتنی قدیم تہذیب ہے یہاں یقیناً نبی آئے، بہت نبی. اسی طرح چین پر بھی بہت نبی آئے، مگر وہاں پر کوئی جو ہے ہمیں آثار نہیں ملتے. آپ دیکھیے 1,24,000 نبی آئے اور عرب کے بیچ میں طویل عرصہ بیابان رہا. تو خالی عرب میں نہیں آئے، پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے، ہر قوم پر آئے، ہر نسل پر آئے. جی کیا تھا جی بتائیں، جا آ کیا ہے، کیسے اسم؟ بہت بچوں والی بات کی آپ نے. اگر ات تھا تو تا کہاں گیا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. ان ناصبہ مضارع ہے اور جا ماضی ہے. ٹھیک ہے، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، ماضی کو کچھ نہیں کرتا. ماضی کا اس کا کوئی کنیکشن نہیں، ماضی پر آیا ہے. ٹھیک ہے، جا آ ماضی کا صیغہ پہلا. جا آ وہ آیا یا وہ لایا. ان جا آکم ذکر من ربکم، تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے نا کہ آیا تمہارے پاس. تو کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا، اب بات یہ ہے ہر قوم کو یہ اعتراض رہا، لہذا ہر قوم نے اپنے نبی کو مافوق الفطرت ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر رفتہ رفتہ دین کو جادوگری کا ایک ڈھکوسلا بنا کر کہانی بنا کر رکھ دی. ہم نے بھی کوشش تو بڑی کی، کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ قرآن بدل نہیں سکتا. اور ہر دور میں امت مسلمہ میں ایک بڑا جان باز گروہ رہا جس نے حق کو پیش کرنے کے لیے جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، گھبرائے نہیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں کی. تو پھر اس لیے حق تھوڑا بہت بعض اوقات دبا ضرور، مگر بدلا نہیں جا سکا، سورسز بدلے نہیں جا سکے. فَكَذَّبُوهُ تو جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، کذبو انہوں نے جھٹلایا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف. تو انجیناہ تو ہم نے نجات دے دی اس کو. انجینا یہ سیغہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں باقرہ میں. ہو کی ضمیر نوح کی طرف ہے. والذین اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے، مع ساتھ اور ہو ضمیر ہے پھر پھول کی کشتی میں. تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا نوح کو اور نوح کے ساتھ افراد کو جو کشتی میں سوار ہوئے. تو ہم نے بچا لیا نوح کو اور اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئیں، تشدد ہوا، وہی سارا کچھ ہوا جو ہر امت میں ہوا کرتا ہے. یہاں تک پھر اللہ رب کریم نے ہجرت کا حکم دیا. یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ تفصیل اپنے مقام پر آگے چل کر آئے گی. ابھی یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شرک کے خلاف ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت بھی شرک کے خلاف تھی.
جس طرح ان کی قوم اعتراض کرتی ہے کہ تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اعتراضات کیے، اور جس طرح قریش مکہ نے سرکشی کی، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی سرکشی کی. اور نوح علیہ السلام کی قوم جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی مہذب قوم تھی، بڑی قابض اور مالک قوم تھی، اللہ نے آخر کار اسے تباہ کر دیا. تو مکہ والوں کی حیثیت کیا تھی؟ ایک شہر کے بعد بس، دنیا میں کوئی نمایاں مقام تو نہیں تھا ان کا. ان کو تو جو عزت اہمیت حاصل تھی وہ صرف کعبہ کی وجہ سے. ذاتی طور پر کوئی وہ ہیرو لوگ نہیں تھے، کوئی دنیا میں رول کرنے والے لوگ نہیں تھے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو تو دنیا میں مرکزیت سی حاصل تھی، اس وقت کی بڑی طاقتور قوم تھے، لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے. لیکن عربوں کا کوئی ایسا مقام نہیں تھا دنیا میں. انہیں تو جاہل، امی وغیرہ سمجھا جاتا تھا. انہیں تو اہمیت کیسے ملی؟ اسلام سے ملی. اسلام کے بعد وہ دنیا میں نمایاں ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جھٹلا دیا ان لوگوں نے نوح کو، تو ہم نے نجات دی نوح کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی، جو سب کشتی میں سوار ہوئے. تو جتنے ساتھی تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے نا، کشتی بنائی گئی. وَأَغْرَقْنَا، غرق کر دیا ہم نے اس کو. الَّذِينَ، ان سب کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا. ہم نے غرق کیا ان سب کو جنہوں نے جھٹلا دیا. بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو. ہم نے ان سارے لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم ڈبو دی گئی، پوری قوم. اب یہاں یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، عذاب صرف قوم نوح پر آیا تھا، پوری دنیا میں سیلاب نہیں آیا تھا. یہ جو ہمارے ہاں معروف بات ہے، زبانوں پر ہے، اور بچپن میں ہم کہانیوں کی شکل میں سنتے تھے کہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا، یہ غلط ہے. قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن بار بار کہتا ہے قوم نوح، اور قوم نوح جو ہے یہ میسوپوٹیمیا کے علاقے میں آباد تھی، یعنی بابل کا علاقہ، عراق اور فلسطین اور شام کا سینٹرل ایریا، جس میں بڑا حصہ عراق کا ہے. تو یہ لوگ وہاں پر آباد تھے، یہ پوری دنیا میں آباد نہیں تھے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ حضرت نوح علیہ السلام سب اس وقت قوم وہ بھی نہیں. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ یہودی روایات کی بنا پر ہے نا، جن کی حقیقت نہیں ہے. ایک تو قرآن تائید نہیں کرتا، اور خود توریت وغیرہ بھی تائید نہیں کرتی. وہ بھی کہتے ہیں قوم نوح پر عذاب آیا، یہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم بمانے دنیا. نہیں، دنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت جب نوح علیہ السلام آئے مصر آباد تھا، ہندوستان آباد تھا، چین آباد تھا، امریکہ وغیرہ بھی آباد ہوں گے. امریکہ تو اب دریافت ہو رہا ہے. تو کیا پتا کہ اس وقت آبادی کہاں کہاں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کی کوئی تاریخ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی نقشے نہیں ہے. پتہ نہیں دنیا میں یہی بر اعظم تھے کہ کوئی چینج وینج بھی تھا. جیسے اگر آج گلیشیئر پگھل جاتے ہیں تو کل کیا ہوگا؟ دنیا کا نیا ہی نقشہ بن جائے گا، اور کہیں علاقے ڈوب جائیں گے، کہیں نئے علاقے نکل آئیں گے. ایسے ہی ہوتا. تو جب بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے یہی ہوتا ہے. اب اگر پہلے جو قومیں تباہ کی گئی، کیا پتا کب کب کیا کیا ہوا، کون کون سا علاقہ ڈوبا، کون کون سا نیا علاقہ بنا. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا آباد کا دنیا صرف یہی تھی یا کچھ اور بھی علاقے تھے؟ کیا تھا کیا نہیں تھا ہمارے پاس کوئی موجود نہیں. تو عذاب صرف نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، جو بنیادی طور پر عراق میں آباد تھی، ساتھ تھوڑا حصہ شام فلسطین کا تھا، بنیادی طور پر عراق میں آباد، وہی تباہ ہوئی. اور آج جو ماہرین ارضیات ہیں وہ مانتے ہیں کہ سیلاب صرف اسی ایریے میں آیا تھا، پوری دنیا میں سیلاب کے آثار نہیں ملتے. ٹھیک ہے، تو یہ بیکار کی بات ہے. ویسے بھی اس دور میں پوری دنیا میں ٹریول کرنا ممکن نہیں تھا. آسان کیا، ممکن ہی نہیں تھا. کون سے ہوائی جہاز پڑے ہوئے تھے کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور جا کے لینڈ کر کے گھنٹے میں تبلیغ کر کے واپس آ گئے؟ ناٹ پاسبل. تو لہٰذا کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات، اور یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. اس سے پھر ایک اور بات نکلتی ہے، کشتی کا سائز کتنا تھا. کیونکہ جب یہ کہانی ہوئی نا کہ بچپن میں سنی کہ بھئی ساری دنیا ڈوب گئی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کے جوڑے رکھے. تو پھر گینڈا گھسایا، ہاتھی گھسایا، اس کی مسز انی ہتھنی بھی تھی. تو کہاں سے اتنی ہی بڑی کشتی، وہ تو پھر پورا شپ ہوگا نا. تو حیرت ہوتی ہے، اور اتنے بڑے شپ کے آثار نہیں ملتے. جی یہ تو معروف ہے کہ 3 منزلیں تھی، سب سے اوپر پرندے تھے، اس سے
نچلے جو ہیں وہ انسان تھے اور سب سے نچلے درجے پر جو ہیں وہ جانور تھے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسا رہا ہو، میں یہ انکار نہیں کر رہی، کیونکہ اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ ایکسیپٹ کرنے کی اور نہ ریجیکٹ کرنے کی. وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن ایک بات طے ہے کہ صرف وہی جانور رکھے گئے کشتی میں جو کہ عراق کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو نہ وہاں ہاتھی ہوتے ہیں، نہ وہاں گینڈے ہوتے ہیں، نہ وہاں زرافے ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ سب تو افریقہ کی چیزیں ہیں. اور نہ وہاں شیر ہی ہوتے ہیں. تو معصوم چھوٹے چھوٹے سے جانور ہوتے ہیں. وہ مووی بنی ہے نا، اس میں تو جب کنارے پہ لاتے ہیں اتنا جانور نکلتا ہے، ہر قسم کے جانور. ہاں جی، وہ مووی کے جو ہے نا ایفیکٹ ویژول وہ تو دکھا لینا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ثابت کرنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی شپ تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جانور آرام و سکون سے رہ رہے تھے، ہاتھی بھی اور گینڈے بھی اور زرافے بھی اور زیبراز بھی. یہ بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات. اور یہ سوال بہت عرصہ تک میرے ذہن میں گھومتا رہا، پوچھا کبھی نہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں فیشن نہیں رہا نا، رواج نہیں رہا مذہب پر سوال کرنے. لیکن اس کا جواب الحمدللہ قرآن سے اور پھر تشریحات سے خود ہی ملا. تو بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے علاقے میں سیلاب آیا جو عراق کا علاقہ تھا، اور انہوں نے وہی جانور اور پرندے بٹھائے تھے جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک قصہ ہی ہے کہ جی کبے کو بھیجا تو کبا جو ہے وہ زمین پر جا کر رہ گیا، واپس نہیں آیا. اسے کہا دفاع کرو، جہاں ہے وہی نہیں. لہٰذا کبا بڑا مکار جانور. اچھا یہ کیا مکاری ہو گئی؟ عجیب الزامات لگاتے ہیں نا، سانپ نے بہتا دیا لہٰذا سانپ نے جنت سے نکلوا دیا، وہ اس لیے برا ہے. کبا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، واپس نہیں آیا، خشکی ملی تو واپس ہی نہیں آیا. اور فاختہ جو ہے وہ گئی اور زیتون کی پتی منہ میں لے کر آئی. تو اس طرح اس نے انڈیکیٹ کیا کہ خشک زمین پاس ہی ہے. تو اس لیے فاختہ کیا ہے؟ امن کی علامت. منہ میں ایک ہری ڈال لے کر. سوال یہ جبرائیل چھٹی پر گئے ہوئے، جبرائیل نے نہیں بتانا، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فاختہ نے اگر انڈیکیٹ کیا یہاں کشتی روک دو. اللہ نے کہا کشتی چھوڑ دو، میری زیر نگرانی چلے گی. آپ نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا کشتی تو چھوڑ دو، یہ میری زیر نگرانی چلے گی، میری آنکھوں کی نگرانی، میری نظروں کے سامنے چلے گی، مطلب میری زیر نگرانی چلے گی. اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے کوہ الجودی پہ روک دیا. تو روکنے والا اللہ، چلانے والا اللہ. تو کیا مصیبت ہے حضرت نوح کو کہ کبھی ایک پرندے کو بھیجے جا خبر لا، کبھی دوسرے کو بھیجے جا خبر لا. فرشتے کہاں گئے سارے؟ بیکار کی بات ہے. ذرا سی بات تھی، افسانہ عجم اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے. بالکل سادہ بات ہے. کشتی چلی، کئی دن چلتی رہی، اور آخر کار اللہ رب کریم نے سے کوہ جودی، جسے آج کوہ ارارات کہا جاتا ہے، اس کے اوپر رکنے کا حکم دیا. اللہ کے حکم سے چلتی رہی اور اللہ کے حکم سے رکی. ٹھیک ہے. بادبانی کشتی تھی، اور یعنی اللہ نے خود ہی اس کو ڈائریکشن بھی دکھائی. اب وہ اس پہاڑ پر خود بخود رکی، پہاڑ پر اترے. پہلے پہاڑ پر آباد ہوئے، پھر جب زمین رہنے کے قابل ہوئی پھر زمین پر اترے، اور کوہ جودی کے ارد گرد نئی زندگی کا آغاز ہوئی. تو پھر عرب کی جو نسلیں اگلی چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی. پوری دنیا کی نسلیں نہیں، جو مصر میں بیٹھے ہیں، جو بر صغیر میں بیٹھے ہیں، جو چین جاپان میں بیٹھے ہیں، وہ پہلے سے ہی موجود تھے. جی جی، نقشے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں پھر آپ دیکھیے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فسانہ سازی، بیان کو رنگین کرنا. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلقہ واقعات کو شام غریبوں کو سجانے کے لیے ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. ایسی چیز کو کہا جاتا ہے ڈراما آؤٹ آف اے ٹریجڈی. کسی حادثے کو بڑھا چڑھا کے ڈرامہ بنا کر پیش کرنا. تو یہ لوگوں کا جو ہے نا فن ہے، مزہ لینے کے لیے. پہلے بھی میں نے غالباً آپ کو شعر سنایا تھا، ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے. احباب قصہ وہ ہے، انہیں کام چاہیے. جنہوں نے قصے سنانے ہیں وہ پھر ہر چیز کو قصہ بنا لیتے ہیں. تو دین کو بھی قصہ بنا دیا گیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ بالکل سادہ ہے، اس میں قسم کی کوئی
رومانٹک قسم کی ایڈونچرس قسم کی مہم میں درپیش نہیں ہے. اس کشتی کا کھیوا بھی اللہ تھا اور اس کو روکنے کی انسٹرکشن بھی اللہ کریم نے دی تھی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اللہ نے روکا تھا جہاں روکا تھا اسی طرح. انہم بلا شک و شبہ وہ کانو تھے قومن لوگ امین اندھے. امیون سے ہے, آپ نے بقرہ میں امیون کا لفظ پڑھا ہے نا, امو کا لفظ بھی پڑھا ہے, تو یہ اس کی ایک اور شکل آ گئی آمین اندھے. بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی. کیوں؟ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, عقل کے اندھے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل بھی اندھے ہو جاتے. دلوں کے اندھے تھے, حق دیکھ نہیں سکتے تھے. جیسے بقرہ میں بھی کہا گیا نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بقرہ میں سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے, یہ عقل نہیں اختیار کر سکتے. تو انہی معنوں میں یہاں ان کو اندھے کہا گیا, ان کے اندھے پن کی سزا تھی. آپ دیکھیے اس واقعے کو اپنی تفصیل سے پڑھا, اب اگلے آپ دیکھیں گے بالکل واقعے خود ہی کلیئر ہو جائیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ, عاد کی طرف بھیجا, اخاہم انہی کے بھائی ہودن, ہود کو. اب عاد کے لوگ کون تھے؟ نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کو آباد کیا کوہ جودی کے قریب, وہ قوم آگے چل کر قوم عاد کے, ان میں مختلف گروہ بنے نا, تو ان کا ایک گروہ جو بہت زیادہ نامور ہوا وہ عاد کہلایا, اپنے جد امجد کے نام پر, یعنی کہ جو نسل رہی ہوگی. تو چونکہ یہ بہت نامور ہوئی تو پوری قوم ہی عاد کہلانے لگی. تو ان کے درمیان اللہ فرماتے ہیں انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی بابا نے انہی کی قوم کا ایک فرد تھا. اب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے ہم پر کوئی نبی ہی بھیجنا تھا تو کوئی ذرا پڑھا لکھا, کوئی دانشور بندہ آ جاتا, کوئی رومی آ جاتا, کوئی اور آ جاتا, تم ہی رہ گئے تھے. تو اللہ نے بار بار یہ بتایا کہ دستور یہ رہا ہے کہ جو قوم اسی قوم کا فرض بحیثیت نبی اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ نبی کو جن گراؤنڈ سے جا کر تبلیغ کرنی ہوتی ہے نا, جتنی باریکی میں جانا ہوتا ہے, تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو قوم کے ہر اچھے برے احوال سے واقف ہے, ان کی زبان بھی جانتا ہو, ان کی ہر چیز سے واقف ہو. تو باہر والا آ کے وہ کام ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عاد پر ہود کو بھیجا تو ہود بھی انہی میں سے تھے. کالا, اس نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کر, ما لکم, نہیں تمہارے لیے, من الہ, کوئی الہ غیر اس کے سوا. ہود نے بھی اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو نوح نے دیا تھا, الفاظ تک وہی ہے, اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون, پھر کیا تم باز آ جاؤ گے, بچ جاؤ گے. تتقون کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا, تو کیا تم تقوی اختیار کرو گے, یہ بھی جو ترجمہ صحیح ہے, یا کیا تم بچو گے, یعنی شرک سے باز آتے ہو, سنتے ہو میری بات. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, پھر وہی بات اس کی قوم کے سرداروں نے کہا, یعنی قوم عاد کے سرداروں نے کہا, انا لنراک فی سفاہۃ, ہم دیکھیں تو بڑا بے وقوف آدمی ہے. سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں نا, اپنی بقرہ میں پڑھا ہے سفاہا, تو سفاہۃ بے وقوفی, ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہے. وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہم تو پکا پکا تجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں, ہمیں یقین ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ میں رسول بنایا گیا, تم جھوٹ بول رہے. کالا, کہا, یا قوم, یہ میری قوم, لیس بی سفاہۃ, میں کوئی بے وقوفی کا شکار نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو تمہارے لیے رب العالمین کا رسول ہوں. دیکھیں وہی الفاظ ہیں, وہاں پر ضلالہ کہا گیا, یہاں سفاہہ کہا گیا. ابلغکم رسالۃ ربی, میں تمہیں تمہارے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہاں بھی وہی کہا گیا انصح لکم, اور یہاں ناصح اور امین, امانت دار, یعنی جو پیغام دیا جاتا ہے وہی پہنچاتا ہوں. اپنی طرف سے تمہیں کوئی بات نہیں کہتا, کوئی بات میری رضا پر نہیں کہی گئی تمہیں. تو کوئی بھی نبی اپنی من پسند بات نہیں کہتا, ہر نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے. ابا عجب تم, کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے, آن کے جاءکم, آیا تمہارے پاس, ذکر ایک یاد دہانی, ایک نصیحت, میں ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل منکم, ایک ایسے شخص پر جو تمہارے مابین سے ہے, لیونذرکم, تاکہ وہ تمہیں آگاہ کر دے. پورا جملہ وہی ہے نا جو نوح علیہ السلام کا ہے. کیا مطلب ہے؟ اعتراض وہی تھا کہ ایک ہمارے جیسا انسان نبی کیسے ہو گیا. تو نے کہا تمہیں اس بات
کو برداشت کرنا مشکل ہے کہ تمہارے درمیان سے ایک مرد اٹھا کر نبی بنا دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو یہ اعتراض ہے نا. سورہ فرقان میں اللہ نے ڈسکس کیا, کہتے ہیں کیسا نبی ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, کاروبار کرتا ہے. تو ان سے کہو کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے سارے مرد ہی تھے, جاؤ بستیوں والوں سے پوچھ لو کہ جس علاقے میں نبی آئے ان سے پوچھ لو کہ انہیں جیسے انسان تھے کہ نہیں تھے. اب بڑی عجیب بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور انسان مانتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, انسان مانتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے, اسحاق علیہ السلام, یعقوب اور یوسف علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے. یوسف علیہ السلام سے نہیں واقف تھے, یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے اور ان کو انسان مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے ناطے نبی ہونا ان کا تسلیم نہیں کرتے. عجیب سی گمراہی ہے, انسانی دماغ کی پیچیدگی ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے. یعنی انسان کا دماغ تھک جاتا ہے, جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو دماغ تھک جاتا ہے. یہ وسوسہ ہے سر, اس کی کوئی عقلی ریزن نہیں ہے, یہ سر وسوسہ ہے جس کو کہتے ہیں نا میں نہ مانوں. وہ آپ نے پڑھا ہے, وہ ایک کہانی ہوا کرتی تھی بچپن میں, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, کہ ایک بکری کا بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے نیچے کی طرف. تو ندی جو ہے ڈھلان میں ہوتی ہے, تو ڈھلان کے اوپری حصے میں بھیڑیا پانی پی رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے بکری کا بچہ, تو اس کا دل ہوتا ہے اس کو کھا لوں. تو کہتا ہے کہ میں تجھے کھاؤں گا. وہ ڈر جاتا ہے, کہتا ہے لیکن سر کیوں, میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے پانی گندا کیا, میں پانی پی رہا تھا, تو نے اپنا منہ مارا, پانی جھوٹا اور گندا ہو گیا. وہ کہنے لگا سر آپ اوپر سے, میں نیچے تھا, پانی تو آپ کی طرف سے نیچے آ رہا تھا, میں کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں بدتمیز, میرے سامنے زبان چلاتا ہے اور اس بات میں سے کھا جاتا ہے. تو یعنی جب کسی نے بات نہیں ماننی ہوتی اور اس کے پاس کچھ قوت بھی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی غلط بات کو ڈنڈے کے زور پر کہتے ہیں صحیح ہے. اب انبیاء کرام علیہ السلام بظاہر بے یار و مددگار, اللہ کا یار مددگار تھا, لہٰذا اللہ نے پھر اپنی فائنل وقت پر مدد بھیجی, مگر وہ اللہ کو پتا تھا کہ ٹائم کب آنا. وہ جو بیچ کا تبلیغی زمانہ رہا, جیسے نوح علیہ السلام کا 950 سال رہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے آپ دیکھیے کہ شدید مزاحمت برداشت کرنے والا زمانہ, تو وہ ٹائم پیریڈ جو ہے تقریباً 14 سال رہا. بدر میں جا کر زور ٹوٹا صحیح معنوں میں لوگوں کا, جب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تب جا کر صحیح معنوں میں زور ٹوٹا ان بدبختوں کا. تو بات یہ ہے کہ وہ تبلیغی زمانے میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نبی اور نبی کے پیروکار بے یار و مددگار ہیں, تو پھر یہ کسی طرح سے ان کی بات نہیں مانتے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, ضد کرتے ہیں. یہ اسی قسم کی ضد ہے جس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتی, صرف ہٹ دھرمی ہوتی. تو ہر دلیل کے ہوتے ہوئے یہ ضد کرتے ہیں کہ تم کیسے نبی ہو سکتے, تم کیسے نبی ہو سکتے. یہ ہٹ دھرمی ہے, اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. لہذا یہی سوال حضرت ہود سے کیا جب وہی جواب دیا. کیا حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہیں ہوگا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم نوح کی اولادیں ہو, تو نوح علیہ السلام نبی تھے, تو نوح علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ بالکل, اور انسان تھے تو تمہاری نسل چلی نا, ان کے بچے بھی انسان تھے, کیونکہ توریت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھ والے تھے توریت کے مطابق, قرآن اس کی تائید نہیں کرتا, وہ آپ آگے پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی, بچوں سے ہی اگلی قوم چلی. لیکن میں نے جیسے کہ کہا یہ صرف توریت کا دعویٰ ہے, قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. اب اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں تو نوح علیہ السلام انسان تھے تو بچے پیدا کیے, اور پھر ان کے بچے انسان تھے تو بچے پیدا کیے, اور ان کے بچے انسان تھے تو یہی تو پھر قوم یاد بنی. تو اگر تمہارے جد امجد نوح علیہ السلام نبی تھے اور یہ وہ بات مانتے تھے تو وہ انسان تھے, تو پھر ہود کے نبی ہونے میں کیا اعتراض بنتا ہے بھائی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ نبی مانتے تھے, جس طرح قوم عاد اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین مانتی تھی, ان کے مذہب پر مانتی تھی, اور ان کو اپنا جد امجد بھی مانتی تھی. بالکل اسی معنوں میں اہل مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی مانتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے اور اپنا جد امجد بھی مانتے تھے, تو انسان مانتے تھے نا. تو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کے نبی اور انسان ہونے میں تمہیں اعتراض نہیں ہے, تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہوتے ہوئے نبی ہونے پر اعتراض کیوں ہے؟ اسی لیے یہ بالکل سملر قصہ سنایا گیا. ٹھیک ہے,
وَاذْكُرُوا یاد کرو اس جب جعلکم بنایا اس نے تمہیں خلفاء جانشین من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، وزادکم اضافہ دیا تمہیں، برکت دی تمہیں، زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق کی ساخت میں بسطتاً اور فراخی دی، اس نے تمہیں ساخت میں فراخی دی اور تعداد میں زیادہ کیا، یعنی تمہاری تعداد بڑھا دی۔ مختلف گروہ تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آنے والے جو ایمان والے تھے ان کی بھی اولادیں ہوئی، ان کے اپنے بچوں کی بھی اولادیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے بچوں میں سے کوئی بچہ آگے چل کر ہوگا جس کا نام عاد ہوگا، اس سے خاندان کا نام عاد پڑا، اس کی تعداد بڑی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، ان میں سے جو یہودا کا خاندان تھا اللہ نے اس کو بہت برکت دی، تو اتنی تعداد بڑی اور دوسرے اتنے کام ہوئے کہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل یہودی کہلانے لگ گئے، حالانکہ ان کا ایک گھرانہ تھا۔ تو اسی طرح قوم عاد، قوم نوح کے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا، اللہ نے اس کی تعداد اتنی بڑھا دی اور ان کو اس قدر برکت دی، اور فزیکلی بھی، یہ جو کہا گیا نا فی الخلق کی بسطتاً، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جسمانی ساخت میں تمہیں زیادہ کیا، تمہیں فزیکلی قوت والا بنا دیا۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے قوم عاد رفتہ رفتہ اتنے نمایاں ہو گئے کہ قوم نوح جو ہے وہ قوم عاد کہلانے لگی۔ تو ویسے ہی فضیلت دی اللہ کریم، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُوا پس یاد